نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین، امام المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث کیا. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کی دشمنی سے ہمیں باخبر کیا ہے. فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن تصور کرو. شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو نماز سے روک دے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے روک دیں. فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب بندہ نماز کو ترک کر دیتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور نماز کو ترک کر کے مشرک نہ بن جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر سوى الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی. صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا جو نماز کو ترک کرتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اگر شیطان اس مقصد میں ناکام ہوتا ہے، اگر اسے اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ نماز میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بندہ نماز کی لذت سے محروم ہو جائے اور اس کے اجر و ثواب کو کھو بیٹھے. یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ اس معاملے میں شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہیں. نماز کا تعلق مومن کی زندگی سے گہرا ہے. اگر نماز کو اس کے آداب اور شروط کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً مومن کی زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری، اطمینان اور سکون اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا.
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہے. خشوع اس کا مقام دل ہے، اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو داڑھی سے کھیل رہا تھا. فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل خشوع سے معمور ہوتا یقیناً اس کے اعضاء پرسکون ہوتے. خشوع کسی خاص قسم کی کیفیت اور حیت کا نام نہیں ہے. بعض لوگ نماز میں اپنے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز میں جھکے جا رہا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اے نوجوان اپنا سر اٹھا. خشوع اس کا نام نہیں ہے، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. اور کچھ لوگ نماز کی حالت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے اور مجوسیوں کا طریقہ بھی ہے. مجوسی آگ کے سامنے آنکھ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں آنکھ کھلے رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ خشوع کی علامت نہیں ہے. خشوع اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خشوع نفاق اور ایک ہے خشوع ایمان. خشوع نفاق کس کو کہتے ہیں؟ خشوع نفاق یہ ہے کہ انسان کے جسم پر تو خشوع ہو لیکن دل میں فسق و فجور ہو، دل میں خواہشات کا غلبہ ہو، دل میں خواہشات جوان ہوں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پوچھا گیا خشوع نفاق کیا ہے؟ فرمایا ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. خشوع نفاق یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع ظاہر ہے لیکن دل پر خشوع کے اثرات نہیں ہیں. یہ خشوع نفاق ہے. اور خشوع ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خشوع ایمان یہ ہے کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، ظاہراً اور باطناً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرنا، یہ خشوع ایمان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نیک اور صالح بندوں کی علامات اور پہچان، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات، نیک اور صالح بندے وہ ہیں خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. بعض علماء سلف کا ایک قول مشہور ہے الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح فی الجسد. نماز میں خشوع کو وہی مقام حاصل ہے، وہی درجہ حاصل ہے جو کہ انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے. جس طرح روح کے بغیر انسانی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح خشوع سے خالی نماز کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ایسی نماز اللہ کے پاس کوئی گنتی میں نہیں ہے. خشوع کے بغیر نماز پڑھنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کو مردہ لونڈی ہدیے میں دے. اگر بادشاہ کو مردہ لونڈی ہدیے میں دی جائے، گفٹ میں دی جائے تو کیا اس سے خوش ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم مردہ نمازیں، خشوع اور خالی نمازیں اگر ہم اللہ کو پیش کریں گے تو کیا اللہ ہماری ان نمازوں سے خوش ہوگا؟ خشوع ایک عظیم الشان کیفیت ہے جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے لیکن بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع، سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. سب سے پہلا علم جو اس امت سے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہے. حتی لا ترى فيها خاشعا، یہاں تک کہ تم ان میں سے ایک کو بھی خشوع رکھنے والا نہ دیکھے گا. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، تمہارے دین میں سب سے پہلے خشوع رخصت ہوگا، پھر نماز رخصت ہوگی. رب مصل لا فائدۃ فیہ، کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جن کے نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ان قریب تو جامع مسجد میں داخل ہوگا.
مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان میں سے ایک کو بھی خشوع کی نماز پڑھنے والا نہ پائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسباب الخشوع دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسباب جو خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں اور ان میں تقویت پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو، کچھ اسباب ایسے ہیں جو خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے ان کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان دونوں اسباب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر وہ اسباب جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں جس نماز کے لیے محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس نماز کا ثواب مجھے اسی وقت حاصل ہوگا جب میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کروں۔ بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رحمان و رحیم کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے اللہ نے کچھ اوصاف بتائے، پھر آگے اللہ نے انعام بتایا، اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خشوع کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاۃ المکتوبہ، جس مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے فیحسن وضوءها وخشوعها، وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، اس کی یہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو خشوع سے ادا کی جانے والی نماز کی برکت سے اللہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تو نماز کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یقیناً نماز خاشعین کے علاوہ لوگوں پر بھاری ہے، جو خاشعین نہیں ہیں ان پر نماز بھاری ہے، جو خاشعین نہیں ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر ایک بے چینی سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں جس نماز کے لیے محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے بغیر خشوع کے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، نماز میں اپنی موت کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، جب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ یقیناً جب بندہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ اچھی نماز پڑھے گا، وہ خشوع خضوع والی نماز پڑھے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اغنی و اوجز، آپ مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجئے لیکن جامع نصیحت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر بندے کے تصور میں یہ بات ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد والی نماز کا مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب موت کا پیغام لے کر کے میرے پاس پہنچ جائے، اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں اگر غالب ہوگا تو یقیناً ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ موت کو نماز میں یاد کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟
اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تعبیر کیا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو یا اس تصور اور اس احساس سے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، کم از کم اتنا تو تصور ہر انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ بندہ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں کا کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس چیز کو محسوس کریں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ میرے مطالبات کو سن رہا ہے. نہ یہ کہ سن رہا ہے بلکہ میرے مطالبات کو قبول کر کے ان کا جواب بھی دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے گا، طلب کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو عرش سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی. دیکھیے بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی. بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. اس چیز کو محسوس کریں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو عرش سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور میری بزرگی بیان کی ہے. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے وہ عطا کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، یہ تصور آپ اپنے دل و دماغ میں پیدا کر رہے کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. سلف صالحین میں سے کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی. وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں اللہ سے بات کرنے کی چاہت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. خالق سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ خالق تم سے بات کرے، اللہ تم سے ہم کلام ہوں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو. جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ اس سے بات کرے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں آسمان کی طرف، دعا کرے. بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ اس سے بات کرتا ہے. تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اور تصور اپنے دل میں پیدا کریں. نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کا معنی اور مطلب سمجھیں، اس کا اثر اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں. آج ہماری نماز خشوع سے خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم کو ان کا معنی معلوم نہیں ہے. جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں ہے. بھلا اللہ سے بات کرنے کا جو تصور ہے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ معنی اور مطلب سمجھ کر کے ان دعاؤں کو پڑھیں. کم از کم عالموں کے ساتھ بیٹھ کر کے، علماء کی صحبت اختیار کر کے کم از کم نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا معنی سیکھیں. جب تک ہم معنی نہیں سمجھیں گے، ان دعاؤں کا مطلب نہیں سمجھیں گے، ان صورتوں کا معنی نہیں سمجھیں گے، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، نماز وہ ہے جو تم نے سمجھ کے پڑھی. جتنا سمجھ کے پڑھو گے ثواب ملے گا. تو نمازی کو نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ سمجھ کے پڑھے.
اسے شعور ہو، اسے احساس ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر نمازی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، نماز وہ ہے جو تم نے سمجھ کے پڑھا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں رکعتان مختصدتان فی تفکر، کہ بندہ درمیانی مقدار کی 2 رکعتیں تفکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، یہ بہتر ہے پوری رات قیام کرنے سے جبکہ اس کا دل غافل بھی ہو۔ 2 رکعت پڑھیں رات میں قیام اللیل، تفکر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، یہ بہتر ہے پوری رات قیام کرنے سے۔ تو غور و فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے، رونے کی بنا پر ہانڈی کے کھولنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ صحابہ جب نماز پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے باپ کو اس کام کے لیے معمور نہ کریں، وہ بڑے نرم دل ہیں، اس لیے کہ جب نماز میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بکر بے زار و قطار روتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ابو بکر کے علاوہ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ اللہ اس بات سے راضی ہے، نہ رسول اس بات سے راضی ہے، نہ مومنین اس بات سے راضی ہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص کھڑا ہو۔ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ جانتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا آج رات کون ہے جو اسلامی لشکر کی پہرے داری کرے گا، نگرانی کرے گا؟ مہاجرین میں سے ایک اور انصار میں سے ایک، 2 صحابی کھڑے ہو گئے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر۔ کہا اللہ کے رسول ہم نگرانی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے رات کی پہرے داری کی باری تقسیم کر لی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ اس وقت کو عبادت میں گزار دیں، نماز میں گزار دیں۔ چنانچہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کو نماز میں مصروف دیکھ کر کے تیر پھینکا، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تیر آ کر کے ان کے جسم پہ پیوست ہو گیا، جسم پر لگا، جسم لہو لہان ہے۔ لیکن سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں ان کو جو مزہ تھا، جو چاشنی تھی، اس چاشنی کی وجہ سے انہوں نے درد کو برداشت کیا، تیر کو نکالا، پھر مصروف عبادت ہو گئے۔ نماز کو انہوں نے جاری رکھا، پھر ایک تیر آ کر کے لگا۔ جب بہت زیادہ خون بہنے لگا تو انہوں نے نماز جلدی سے سورۃ الکہف مکمل کر لیا اور اپنے ساتھی عمار بن یاسر کو جگایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے خون جاری ہے، پریشان ہو گئے، پوچھا جب تم کو پہلا تیر لگا تھا تم کو چاہیے تھا کہ مجھے بیدار کر دیتے؟ کہا کہ نہیں، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے یہ بات راس نہ آئی کہ میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کر دوں، اس لیے میں نے نماز جاری رکھا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی نماز۔ تو جب بندہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں غور و فکر کرے گا، سورتوں میں غور و فکر کرے گا، معنی سمجھے گا، یقیناً اس کی نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا۔ آج ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، آج ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو بس الفاظ کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے، میننگ لیس ہماری عبادت ہے۔ میننگ فل عبادت کہاں ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہے ہم کو؟ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو سورتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں۔
اتنی بلند آواز سے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، جو آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو، ہاں اتنا بلند آواز میں پڑھے کہ آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے۔ یقیناً جو لوگ نماز میں اپنے ہونٹ کو حرکت نہیں دیتے، جو دل کی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں کوئی دل کی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا نماز کے لیے اللہ اکبر باندھ کے نماز کا جب وہ لوگ آغاز کرتے ہیں اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام میں دل کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز پڑھیں تو ہونٹوں کو حرکت دینا ہے۔ صحابہ ظہر اور عصر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے صحابہ کو سنائی پڑتا تھا وہ صورتیں۔ تو دل کی نماز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بلند آواز سے، اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ وہ صورتیں آپ کو سنائی دے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو اس سے خشوع اور خضوع باقی رہے گا، توجہ باقی رہے گی نماز میں، ورنہ آپ کے خیالات بھٹکتے رہیں گے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور ایک اہم کام ہے جو ہم کو کرنا ہے، وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں جو مختلف دعائیں ثابت ہیں ان مختلف دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ الگ الگ ڈیفرنٹ دعائیں آپ پڑھتے تھے۔ کبھی اللہم باعث بینی پڑھ لیتے تھے، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے ان کو یاد کریں، ایک دعا پر پابندی نہ کریں، اس لیے کہ ایک دعا پر پابندی کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بس عادتاً کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ وہ رکوع کرے گا عادتاً، اس کو عادت ہو گئی ہے، عادتاً جو ہے جیسے رکوع میں جا رہا ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے گا، سجدے میں گیا وہ عادت ہو گئی ہے اس کو، وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ اسی لیے اگر آپ مختلف دعائیں بدل بدل کے پڑھیں گے نا پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی مختلف دعائیں پڑھتے تھے، رکوع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ دعائیں ہوتی تھیں۔ الگ الگ دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع باقی رہے گا۔ ایک ہی نماز پر پابندی کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نسخہ ہے، اس کو آزما کر کے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ سترے کا بھی اہتمام کریں، سترے کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، دیکھو جب تمہیں کا کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، اس سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے۔ سترے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان آدمی کی نماز کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، نہیں کھیلے گا۔ سترے کا اہتمام کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اگر ہم کو پیدا کرنا ہے تو نماز میں اپنی جو نگاہ ہے یہ سجدے والی جگہ پر رکھیں، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی اچک بازی ہے جو بندوں کی نماز میں کرتا ہے، جو لوگوں کی نماز میں کرتا ہے۔ نماز میں ہماری نظر سجدے والی جگہ میں ہو، تشہد میں شہادت کی انگلی پر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ہوتا تھا، اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی جو نگاہ ہے تشہد میں شہادت کی انگلی سے ہٹتی نہیں تھی، آپ برابر شہادت کی انگلی کو دیکھتے تھے، حرکت بھی کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کے بارے میں فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ جو اشارہ ہے شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ محض اشارہ نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ یہ بندہ اشارہ کرتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی یہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر حرکت کو دینا یا اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز میں اشارہ کرتے تھے، حرکت دینا یہ بھی مستحب ہے۔ دیکھیے کچھ اسباب ایسے ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ازالہ ضروری ہے۔ نمبر 1، منخش چادروں میں نماز پڑھنا، ڈیزائن دار چادروں میں یا لباس میں نماز پڑھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیزائن دار
چادر اوڑھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان ڈیزائنوں پر پڑ گئی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے چادر اتار دی. کہا کہ یہ جو چادر ہے اس کو ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ, کہو کہ ایسی چادر دے جس میں ڈیزائن نہ ہو, اس لیے کہ اس کے نقش و نگار نے, اس کے ڈیزائن نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے. اور اسی طرح جب آپ جانماز خریدتے ہیں, مصلی خریدتے ہیں, کوشش اس بات کی ہو کہ بالکل سیدھے سادے ہو. بہت زیادہ نقش و نگار والے مصلوں پر یا جانماز میں نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. جب یہ ڈیزائن دار چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مبذول کرا سکتی ہے تو ہم کون سے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تو ایسی جانماز وغیرہ خریدنے سے اجتناب کریں جن میں بہت زیادہ ڈیزائن ہو. اور یہاں لوگوں سے اور ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نمازیوں سے. بہت سارے نمازی کیا کرتے ہیں, ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں جس کے پچھلے والے حصے پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, کچھ سینٹنس وغیرہ. آپ کی تو نماز ہو گئی لیکن آپ کے پیچھے جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو فکر, وہ نماز میں دعائیں پڑھنے کے بجائے وہ جو آپ کی ٹی شرٹ میں جو سینٹنس لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کا آپ ذریعہ نہ بنیں. آپ مسجد آ رہے ہیں بالکل سیدھے سادہ لباس جس میں بہت زیادہ ڈیزائن نہ ہو, بہت زیادہ منقش چادریں پہن کر کے مسجد میں نہ آئیں. خیر اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ایک تو چڈی کی بھی پبلکسٹی ہو جاتی ہے, ڈھوپریں نظر آتی ہیں, ایسے لگتا ہے یہ فیشن شو ہے, نماز کے لیے نہیں آئے ہیں. ان سب چیزوں سے اجتناب کریں, یہ اللہ کا دربار ہے. اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب آپ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو زینت کو اختیار کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا دربار ہے, یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ تھوڑا مہذب لباس, جب اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تھوڑا اللہ نے جو آپ کو اچھا لباس دیا ہے, جو شائستہ لباس دیا ہے, اس کو ضبطاً کر کے آئے. اگر گھر میں کھانا موجود ہے اور کھانے کی چاہت بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو. لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, نبی نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے. کھانا ہے, چاہت ہے, پہلے کھا لو بعد میں نماز پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے, کنٹرول کر کے نماز کے لیے نہیں ہونا ہے. نماز کھڑی ہو گئی, پیشاب آ رہا ہے, پاخانہ آ رہا ہے, گرچہ آپ کی نماز چھوٹ کیوں نہ جائے, آپ پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائیں. ان دو خبیث چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مت پڑھو. اگر بندہ ان دو خبیث چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز میں کھڑا ہوگا تو پھر بے قراری ہوگی, بے چینی ہوگی, کہاں سے وہ خشوع والی نماز پڑھے گا وہ. اور پھر اسی طرح نماز کے لیے دوڑ کر آنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کچھ ہٹ پٹ آپ نے محسوس کی. نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کیا ہلچل ہے, یہ کیا آواز ہے. کہا اللہ کے رسول ہم نماز کے لیے دوڑ کر آ رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے مت کرو, جب نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ آؤ, پورے سکون کے ساتھ آؤ. جو مل جائے پڑھ لو, جو چھوٹ جائے قضا کر لو اس کی. تو یہ کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کریں. کس بات کی؟ کہ اللہ تو ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں اس ڈر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو, جس میں تیرا ڈر نہ ہو, جس میں عاجزی نہ ہو, جس میں انکساری نہ ہو, جس میں اطمینان نہ ہو. تو غرض امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں گے اور اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم خشوع اور خضوع والی عبادتیں انجام دے سکیں. ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.